بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر بنی نجار کے ایک باغ میں سے گزر رہے تھے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچانک خچر پدک گیا، قریب تھا کہ آپ کو وہ گرا دیتا۔ چنانچہ 5 یا 6 قبریں تھیں وہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کب فوت ہوئے؟ اس نے کہا، زمانہ شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں وہ عذاب سنائی دے جو میں سن رہا ہوں۔ زید نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور فرمانے لگے، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہنے لگے، ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، دجال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ سے دجال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا تو آپ لحاف کے اوپر سے بخار کی حرارت محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کتنا شدید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تکلیف بھی دگنی دی جاتی ہے اور اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام پر، پھر نیک لوگوں پر۔ کسی کو محتاجی میں آزمایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس صرف وہ چادر بچتی ہے جو اسے ڈھانپتی ہے۔ وہ بھی آزمائش میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی بھی شخص خوشحالی میں مسرور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔